نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين۔ سورہ ال عمران آیت 180 سے 200 تک۔ آیت 180 کو تھوڑا سا پڑھوں گی کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں آگے آیت آ رہی ہے۔ اور نہ ہرگز گمان کریں وہ جو بخل کرتے ہیں ساتھ آپ کے اس کے جو عطا کیا گیا انہیں اللہ نے اور اپنے فضل سے وہ بہتر ہے ان کے لیے بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے۔ ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے اس کا ان کے بخل کی وجہ سے قیامت کے دن، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی میراث اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر۔ تو یہود نے صدقہ اور زکوٰۃ کا جب حکم سنا تو کہا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات ان کی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، لیکن جو باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ سمیع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، قولا بات، کون سی بات اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی اس کے جو ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی یہود کی سرکشی کی باتیں، ان کے دین کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر ان میں تحریف کر دینا اور آیات کا مذاق اڑانا، تضحیق کرنا۔ اور صرف سنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنکتبو، ضرور ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور قتل کرنا ان کا انبیاء کا ناحق، اور ہم کہیں گے چکھو عذاب جلنے کا۔ تو یہ جلنے کا عذاب کیوں ہے؟ ایک تو اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا، دوسرا انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، یہ بوجہ اس کے کہ آگے بھیجا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اور بے شک اللہ نہیں وہ ظلم کرتا بندوں پر۔ تو کیوں جلنے کا عذاب ہوگا؟ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ وہ جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے عہد لے رکھا ہے ہم سے کہ نہ ہم مانیں گے کسی کو رسول یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی، کھا جائے اسے آگ۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان گڑھا کہ وہ انبیاء کو نہ مانیں گے جب تک کہ وہ ان معجزات کو نہ دیکھ لیں۔ اور کون سا معجزہ انہوں نے مانگا؟ کہ یہ جو انبیاء کے خود کے کیے گئے معجزات ہیں ان کو آگ کھا جائے۔ تو ہاں، ایسا کچھ انبیاء کے ساتھ ہوا تھا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات دیے گئے اس طرح کے، پھر حضرت الیاس، حضرت یحییٰ، اور ان کے معجزات کو آسمان سے ایک آگ کھا لیا کرتی تھی۔ تو اسی بات کو دلیل بنایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے تحقیق آئے تھے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے، ساتھ واضح نشانیوں کے یعنی عقلی دلائل بھی تھی اور معجزات بھی، اور ساتھ اس چیز کے جو کہی تم نے یعنی کہ یہی جو ان کا مطالبہ تھا، تو پھر کیوں تم نے ان انبیاء کو قتل کر دیا اگر ہو تم سچے؟ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، وہ لائے واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا تھا، اور وہ لائے تھے کیا لائے تھے؟ واضح دلائل، البینات، زبر سے مراد ہے واضح و نصیحت، اور ایسی کتاب یا صحیفہ جس میں لوگوں کے لیے واضح نصیحت ہو، اور کتاب یعنی تورات اور انجیل۔ اور تو گویا ہر رسول دلائل لائے مگر جھٹلائے گئے، کتاب، دلائل، صحیفے لے کر سب اترے۔ پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، اور بے شک تم پورے دیے جاؤ گے اجر اپنے۔ تو گویا دنیا میں کسی کو مکمل سزا یا جزا نہیں ملتی، کیونکہ دنیا خود انکمپلیٹ ہے، لہٰذا یہاں کا بدلہ بھی ادھورا ہے، یہاں کے جزا بھی انکمپلیٹ ہے۔ دنیا کی جزا اور سزا دراصل آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اور پھر کامیابی کا کرائٹیریا بتا دیا گیا، فَمَن زُحْزِحَ، جو کوئی دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا، عن النار، آگ سے، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر سامان دھوکے کا۔ دنیا کے فائدے وقتی ہیں، اصل کامیابی تو دراصل آخرت کی کامیابی ہے۔ اور دراصل انسان تو دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہے، امتحان کے لیے آیا ہے، تو فرمایا البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں میں، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، اور ان سے جنہوں نے شرک کیا، کیا سنو گے؟ اذیت، بہت سی، اذن کثیر، وَإِن تَصْبِرُوا، اتنی زیادہ آزمائشوں کے بعد فرمایا اگر تم صبر کرو اور تم تقویٰ کرو تو بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔
تو آیت کا آغاز ہو رہا ہے لَتُبْلَوُنَّ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ بلا آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ فرمایا البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے فی اموالکم، اپنے مالوں میں۔ تو مال کی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ مال میں کسی بھی قسم کا نقصان اور ایون دو مال کی فراوانی، یہ مال کی آزمائش ہے۔ وَأَنفُسِکُم، اور اپنے نفسوں میں، تو نفس کی آزمائش کیا ہے؟ کوئی بیماری، موت، پھر اسی طرح ذہنی اور روحانی تکلیف یا کوئی ٹیمپریری پریشانی۔ اسی طرح ایک روحانی آزمائش بھی ہے جس میں لوگوں کی اذیت بری باتیں آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، فرمایا دیے جاؤ گے تم بہت سی اذیت، اور ساتھ ہی انعام بھی بتا دیا کہ اگر تم فرمانبرداری کرو گے، صبر کرو گے، تقویٰ کرو گے اور اس تکلیف کو برداشت کرو گے، اپنے کاموں کو جاری رکھو گے، تو پھر یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور جب لیا اللہ نے پختہ ہے ان سے جو دیے کہ کتاب، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، اور نہ تم چھپاؤ گے اسے، یعنی دین کی بات کو۔ پھر انہوں نے پھینک دیا۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، ایسا عہد جس کی گرہ بچ جاتی ہے، اور یہ عہد انبیاء کے ذریعے ان کی کتابوں میں لیا گیا کہ وہ دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 یہ ہے کہ علماء کتاب سے لیا گیا یہ عہد کہ وہ پھر آگے اس کو لوگوں تک کنوے کریں گے، اور اس کو آگے پہنچانے میں کیا آتا ہے کہ اس کو دل پر نقش کرنا، اپنی نسل کو سکھانا اور اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا، یعنی کہ صرف سیکھنا ہی نہ بلکہ عمل میں بھی لانا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو اپنے پیچھے پھینک دیا۔ ظہورہم، مطلب یہاں یہ ہے، یہ ایک طرح سے محاورہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت کو کم کر دینا اور دین کی دنیاوی مفاد کے حصول کا ذریعہ بنا لینا۔ پھر اسی طرح کسی کو کچھ سکھانا تو بدلے میں اجرت ضرور طلب کرنا۔ پھر یہ بھی کہ ایسے فتوے طلب کرنا جس سے لوگ خوش ہوں، اور اس سے بھی بڑی بات جو یہاں ذکر کیا گیا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ علم کو تو چھپایا ہی ہے لیکن اس کے بدلے پھر تھوڑی قیمت بھی لی، ان غلط فتووں کے بدلے تھوڑی قیمت بھی لی، وہ جو تھوڑا علم چھپایا اس کے بدلے بھی قیمت لی۔ تو کتنا برا ہے وہ جو خرید و فروخت کرتے ہیں، اور آپ ہرگز نہ سمجھے انہیں جو خوش ہو رہے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ تعریف کیے جائیں اس پر جو نہیں انہوں نے کیا۔ عطاؤ سے یہاں مراد ہے غلط کام کر کے اس پہ خوش ہونا، لوگوں کو گمراہ کر کے، حق چھپا کر، حق کا انکار کر کے اس پر خوش ہونا۔ اور یحمدو کہتے ہیں تعریف کا سنا جانا، وہ والی تعریف، ایسے کام پر تعریف کا سنا جانا جو کام کیا ہی نہ ہو۔ تو ایسے کاموں پر خوش ہونے والوں کو خوش نہ سمجھو، اچھا نہ سمجھو جو غلط کام کر کے اور لوگوں کو گمراہ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور ان کو ان چیزوں پر بھی اپریشیٹ کیا جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور تم ان کو کامیاب خیال نہ کرو، ان کی دنیا میں بھی پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی، اور آخرت میں کون سا عذاب ہے ان کے لیے؟ عذاب علیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے تمام آسمانوں اور زمین کی ملکیت، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ پیچھے بھی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اس دنیا کی اور آسمان کی جو میراث ہے وہ اللہ ہی کے لیے۔ بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی اور اختلاف میں رات اور دن کی البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو گویا اس آیت میں ایک طرح سے شکوہ بھی ہے کہ دنیا اور آسمان اور زمین کی بے شمار نشانیوں سے لوگ غافل کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عقل اور عظمت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن فرمایا کیا کس کے لیے ہیں؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلو میں غور و فکر کرتے ہیں تخلیق میں، ان کے لیے ہیں یہ نشانیاں۔ کون سی تخلیق میں؟ آسمان اور زمین کی۔ اور کتنی پیاری دعا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں تو نے پیدا کیا اس دنیا میں کچھ بھی بے مقصد، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اے ہمارے رب، بے شک تو جسے داخل کرے گا آگ میں تو تحقیق رسوا کر دیا تو نے اسے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ یہاں غور و فکر کرنے والوں پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ ہر آغاز کا ایک اختتام بھی ہے۔ غور و فکر کے معنی ہے کسی چیز کو کریدنا، اس کی تہ میں جاننا، اسے چھیلنا، رگڑنا، اس پر فکر کرنا، عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اور اس کی چیزوں میں مقصد تلاش کرنا، اور پھر اس سے رب تک پہنچ جانا۔ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، ہر ظلم کے بعد آرام اور انصاف کا دن بھی ہے، اور یہ بھی کہ انسان کے سمجھنے کے بھی لیول ہوتے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہوتا ہے۔ عامر بن عبد قیس کہتے ہیں کہ میں نے ایک سے زیادہ صحابہ کو یہ کہتے ہوئے سنا
کہ ایمان کی روشنی غور و فکر ہے۔ اور وہاب بن منابع کہتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا وہ علم کو جان لے گا، اور جو علم کو جان لے گا اس کو صحیح علم حاصل ہوا، اور جس کو صحیح علم حاصل ہوا وہ عمل بھی ضرور کرے گا۔ تو گویا غور و فکر درست عمل کی بنیاد ہے۔ بشر حافی کہتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ کی عظمت میں غور و فکر کرتے تو اس کی معصیت اور نافرمانی نہ کرتے۔ تو گویا غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ خوبصورت دعا کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، اور اگر تو نے ہمیں آگ میں داخل کر دیا تو پھر تو نے ہمیں رسوا کر دیا۔ تو ہمیں بھی دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والوں کو، اور وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، تو ایمان لے آئے ہم۔ اے ہمارے رب، بس تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، اور فوت کر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ ابرار سے مراد ہے سچے لوگ، کثرت سے نیکی اور بھلائی کرنے والے لوگ۔ تو جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ رب کو پہچان لیتے ہیں اور حقیقی عاجزی والے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے دل میں بھی رب کی معرفت ہوتی ہے۔ اس کی نظر اپنی نیکیوں کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اپنی کوتاہیوں کی طرف ہوتی ہے، اور پھر وہ صرف دنیا ہی نہیں مانگتے بلکہ آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ مانگتے ہیں۔ اور کیا دعا کرتے ہیں، ہمارے رب دے ہمیں جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور نہ تو رسوا کرنا ہمیں قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، انہیں یقین ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر دے، ہمیں وہ دے دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور پھر ہوا کیا، فاستجاب لہم، دعا قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور تم میں سے کوئی خواہ مرد ہو یا عورت، بعض تمہارے بعض میں سے ہیں، تو جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، اور وہ اذیت دے گئے میرے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں، اور انہوں نے جنگ کی اور وہ مارے گئے، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا انہیں باغات میں۔ یہاں جو البتہ ضرور کا ورڈ ہے، یہاں نون مشدد ہے اور لام زبر لا، یہاں پر بھی لام زبر یہ بھی اس کے لیے آتا ہے ایمفسائز کرنے کے لیے، اور نون مشدد بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ گارنٹیڈ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ضرور اللہ تعالیٰ برائیوں کو دور کر دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور کیسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ثواب ہے اللہ کے پاس، اور اللہ اس کے پاس اچھا ہے بدلہ، یعنی ثواب۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو بدلہ بھی انسان کے عمل کے مطابق ہے، اور جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، پھر اللہ کی راہ میں ذہنی اور جسمانی تکلیفیں سہیں، جیسے ہم نے پیچھے بھی ان کا ذکر پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی کوششوں کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہ انسان کی کوششوں کا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو گویا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالیں آپ کو ان کا چلنا پھرنا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں، یعنی کہ وہ جو آرام سے چل پھر رہے ہیں دنیا میں شہروں میں، وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، وہ آپ کو انسپائر نہ کرے۔ غر کا لفظ جو ہے یہ لا یغرنک، یہ آتا ہے کہ کسی کو غافل پا کر اس سے اپنا مقصد حاصل کرنا۔ اور تقلب کہتے ہیں تجارت اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے چلنا پھرنا، یعنی کہ ان کا جو ظاہری ہے وہ آپ کو انسپائر نہ کرے۔ فائدہ اٹھانا تھوڑا سا ہے دنیا کا، پھر ٹھکانا جہنم ہے اور کتنا برا ہے ٹھکانا۔ تو گویا کافروں کا زمین میں چلنا پھرنا، ان کی وسعت تمہارا دل مرعوب نہ کرے۔ بعض اوقات دین کی راہ پر چلتے ہوئے ایسی مشکلات آ جاتی ہیں کہ انسان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بظاہر نظر آتا ہے کہ، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے کو تو سب کچھ نوازا جا رہا ہے۔ تب شیطان بھی انسان کو بہکاتا ہے، ایک طرف وہ ہے جو دنیا کے فائدے میں ہے، اور دوسری طرف کون ہے جو ہمیشہ کے فائدے میں ہے، اور دنیا کا وقتی فائدہ بالآخر ختم ہونے ہی والا ہے، اور آخرت تو باقی رہنے والی ہے۔ جو دنیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا دے ہی دیتے ہیں، اور جو آخرت مانگتا ہے اسے آخرت بھی دی جاتی ہے اور دنیا بھی دی جاتی ہے۔ اور اصل فائدہ تو ان کے لیے جنہوں نے تقویٰ کیا، وہ جو ڈرے اپنے رب سے، ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، مہمانی ہے اللہ کے پاس، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ نزولہ کہتے ہیں مہمانی کو، مہمان نوازی کو، یعنی کہ میزبان کون ہے؟ من عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ میزبان ہے ان کا۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے البتہ وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا طرف اس کے، اور جو نازل کیا گیا طرف ان کے، خشوع کرنے والے اللہ کے لیے، نہیں وہ بیچتے آیات کو اللہ کی تھوڑی قیمت پر، یہی لوگ ہیں ان کے لیے اجر ان کا اللہ کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔
اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اہل کتاب میں سے بھی حق کو قبول کرنے والے تھے، تو لہٰذا سب سے بڑھ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے عاجزی والا کہا۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ نمبر 1 ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ اور آخر میں پوری سورت کا خلاصہ کر دیا گیا۔ اہل ایمان سے خطاب ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، وصابرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو، ورابطو اور تیار رہو، واتقو اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ رابطو کہتے ہیں تیار رہنا، جڑے رہنا، بندھے رہنا، یعنی خود کو صبر کرنے والوں کے ساتھ اور دوسروں کو ان پر جو صبر پر جمے رہتے ہیں ان کے ساتھ جمائے رکھو۔ صابرو ایک دوسرے سے بڑھ کر صبر کرنا، اور یہاں یہ جو مقابلے کا لفظ ہے یعنی ایک طرح سے کمپٹیشن کی طرح جو ہے وہ صبر کرنا، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صبر کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ انفینٹ ہوتا ہے، ان لمیٹیڈ ہوتا ہے، ہر کسی پر اس کی طاقت کے مطابق آزمائش ہوتی ہے اور اسے اس پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور رابطو ایک دوسرے کے ساتھ بند کر رہنا، گڈ ریلیشن شپس ہونا، اپنے نفسوں کو باندھ لینا، ایک اچھی بانڈنگ کریٹ کرنا۔ جہاد کی طرف بھی اشارہ ہے اور انسان کے باہمی رابطوں کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی جو ہمارے فیملی ریلیشن شپس ہیں یا فرینڈ شپس وغیرہ ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ صلہ رحمی اور حسن سلوک۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جھگڑالو شخص ہمیشہ لڑتا رہتا ہے، جو ایک دفعہ انیشیٹ کر لیتا ہے اپنے اخلاق کو خراب کرنے کا، اپنے آپ کو جھگڑا کرنے والا بنانے والا، پھر اسے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا کچھ بھی ہو اپنے اخلاق کو خراب نہ ہونے دیں۔ اور یہاں پر کامیابی کا جو معیار بتایا گیا، صبر، تقویٰ، پھر صبر میں مقابلہ، اور رابطو تیار رہنا، الرٹ رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔